انہیں دعوت دی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مقصد یہ ہے جو تمام نبیوں کا مقصد تھا کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے اور اللہ کی پوجا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اللہ کو اپنا معبود مانے۔ مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہوں، میں نے اور کیا کہنا ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، مجھے اللہ کا رسول مانو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے مدینہ کے لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا ان کی بات اور ان کی گفتگو یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپس میں مشورہ کیا ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے یہودی ہم سے پہلے حضور پر ایمان لے آئیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے میں آئے واپس حج کر کے یثرب میں، تو اپنی برادری کو، قبیلے کو، اپنے خاندان والوں کو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مکے میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آئے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، صرف کہتا نہیں، اس کا چہرہ بتاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس کا چہرہ بتاتا ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ ہم اس سے مل کے آئے، اس کا اخلاق با کمال، اس کی گفتگو با کمال، اس کا بیٹھنا با کمال، اس کا چہرہ با کمال، اس کا حسن با کمال، اس کی شکل و صورت با کمال۔ ہم اس کو مل کے آئے، وہ اللہ کا نبی اور پیغمبر ہے، اور مکے کے بڑے بڑے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وہ تمام نبیوں کو جانتا ہے، وہ جو بات کرتا ہے اس کی بات میں تاثیر بڑی۔ ہم اس پر ایمان لائے، ہم نے اس سے یہ سیکھا، انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا، انہوں نے ہمیں یہ پڑھایا، ہم ان سے یہ سیکھ کر آئے۔ مدینے والوں جو پہلے یثرب میں رہنے والے تھے، ان کا دل اللہ کے نبی کی طرف مائل ہوتا جائے، طلب بڑھ رہی ہے، شوق بڑھ رہا ہے۔ کب اگلا سال حج کا آئے گا ہم پھر اللہ کے نبی کی زیارت کریں گے۔ سارا سال انتظار کیا، حج کا موقع آئے گا۔ دوسرا سال آیا، یعنی کہ حضور کی نبوت کا 12واں سال۔ اس وقت 12 لوگ آئے۔ کتنے لوگ آئے؟ 12۔ پہلی دفعہ 6، دوسری دفعہ 12،
ان میں 9 مرد تھے اور 3 خواتین تھیں۔ وہ مکہ پہنچے، مکے پہنچ کر انہوں نے میرے نبی کو ڈھونڈا، حضور کا پتہ معلوم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملے۔ جب میرے نبی کو دیکھا نا تو چہرہ نبوت کو دیکھ کر انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ چہرہ بتا رہا ہے، نبی تو وہی ہوتا ہے نا جہاں چہرہ دیکھ کے پتہ چل جائے نبی ہے۔ اور پھر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن با کمال۔ حاضر خدمت ہوئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی، ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی، ہم آپ سے ملنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے حضور پر ایمان لانے کا اظہار فرمایا، حضور کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، بڑے خوش۔ ہمیں کسی ایم پی کے پاس جا کر تھوڑا سا ٹائم بیٹھنے کو مل جائے تو ساڈا سر سال نیما نہیں ہوندا، اور جی اسی مل کے آئے ہیں فلان، اور یہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہیں، کائنات کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہیں، حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ بہت تنگ ہو، آپ مکے والے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، مکے والے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ بہت تنگ کرتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، انہیں آپ کی قدر نہیں، آپ کے بارے میں ان کو پتہ نہیں، یہ لوگ آپ کی قدر نہیں جانتے۔ حضور نے فرمایا جیسے میرے اللہ کی رضا ہے مجھے منظور ہے، یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم آپ کی میزبانی کے لیے، ہم آپ کی مہمان نوازی کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے شہر میں آؤ، ہم اپنی محبتوں کے ساتھ آپ کا استقبال کریں گے۔ آپ کا دعوت دی مدینے میں آنے کی، یثرب میں آنے کی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! مدینے والوں نے میرے نبی کا دل جیت لیا۔ یا رسول اللہ تسی تشریف لے آؤ ساڈے شہر وچ، یا یوں کہا ہوگا حضور ذرا ساڈے شہر بھی پھیرا پا دو، ساڈے شہر بھی تواڈے قدم ہون گے، ساڈے تے اللہ دی رحمت ہوئے گی، ساڈے شہر آ جاؤ، ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے، ہم آپ کا اکرام کریں گے، ہم آپ کی عزت کا خیال کریں گے۔ یہ لوگ آپ کے قدموں کے نیچے کانٹے بچھاتے ہیں، ہم آپ کے قدموں کے نیچے اپنی پلکیں بچھائیں گے۔ آپ ہمیں موقع دیں۔ یہ لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے اپنی رحمت، اپنے گھروں کی باغات، اپنے پیار اور محبت کے بھرے انداز آپ کو پیش کریں گے۔ یہ لوگ آپ کے ساتھ دکھوں کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے ہاتھوں پہ بٹھائیں گے، ہمارے گھر، ہمارے ماحول، ہماری زمین زرخیز ہے، آپ تشریف لاؤ، آپ ہماری بستی میں آؤ، ہمارے شہر میں آؤ، ہم آپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ انہیں قدر نہیں، ہم آپ کی قدر بتائیں گے۔
یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کر کے بتائیں گے۔ یہ آپ سے ملنا پسند نہیں کرتے، ہم آپ کو اپنی جان دے دیں گے۔ ہم آپ کے لیے 6 ماہ کے بچے پیش کر دیں گے، ہم اپنا مال و اسباب آپ کے قدموں پہ لٹا دیں گے۔ حضور نے دعوت قبول فرما لی، کہا ٹھیک ہے، لیکن آؤں گا اس وقت جب میرے اللہ کی مرضی ہوگی۔ دعوت قبول کر، دعوت دی مدینے والوں نے۔ جتنی محبت سے انہوں نے دعوت دی، اللہ نے اتنی محبت سے وہ دعوت کو قبول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ادھر میرے آقا نے اپنے صحابہ کو اجازت دے دی، جاؤ تم مدینہ چلے جاؤ، وہاں کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور جب مجھے اجازت ہوگی تو میں بھی آ جاؤں۔ مکے والوں نے کہا اگر یہ یہاں سے چلا گیا اور باہر اب دور دور لوگ اس پر کلمہ پڑھنے لگ گئے، اس پر ایمان لے کے آنے لگ گئے، ایسا نہ ہو کہ اس کا لشکر بڑھ جائے، اس کی فوج بڑھ جائے، اس کی طاقت مضبوط ہو جائے۔ اب اس کے ماننے والے تو مکے سے چلے گئے، یا یہ رہتے ہیں، یا حضرت ابوبکر ہیں یا حضرت علی ہیں، اب ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ یہ جا نہ سکے۔ انہوں نے دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے حضور علیہ السلام کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے۔ جب انہوں نے مشورے کا ارادہ کیا، بڑے بڑے سردار دار الندوہ کے اندر آ کر جمع ہوئے، ان میں ایک شیطان شکل نجد کا رہنے والا شیخ بھی آ گیا۔ شیطانی لبادے میں، شیطانی سوچ میں، شیطانی خیال میں، شیطان انسانی لبادہ پہن کر وہ بھی اس مجلس میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے پتہ چلا تم کوئی اہم مشورہ کرنا چاہتے ہو، میں نے کہا میں بھی تمہارے درمیان بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے کوئی بات میں بھی تمہیں کوئی اچھی بتا دوں، تجویز دے دوں۔ کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کافروں نے مشورہ شروع کر دیا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، سبحان اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رات کو آرام کر رہے تھے، اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خالق کہتے ہیں، میں تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، تیرا محافظ ہوں، تیرا نگہبان ہوں، میں نے تیری حفاظت کرنی ہے، کیونکہ تم میرے نبی ہو اور میں نے تمہیں اپنا رسول مقرر کیا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، آپ آرام کر رہے ہو اور دار الندوہ کے اندر سارے کافر سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، سارے کافر مل کر بیٹھے ہیں، اس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہے، ابو لہب بھی بیٹھا ہے، اس میں بڑے بڑے عتبہ عتیبہ شیبہ بھی بیٹھا ہے، عاص بن وائل بھی بیٹھا ہے، ابی بن خلف بھی بیٹھا ہے، یہ تمام کافر جمع ہیں اور سر جوڑ کے مشورہ کر رہے ہیں، کس بات کی تدبیر بنا رہے ہیں اور کیا میٹنگ کر رہے ہیں۔ ان کی پنچایت میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، فیصلہ کیا ہے؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ یہ لوگ فیصلہ کر رہے ہیں، تدبیر بنا رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں۔ کس بات کا مشورہ؟ کہ ساری روئے زمین کی جانب ہم تو محمد کو مکے میں محدود کرنا چاہتے تھے، ہم تو اس کو مکے سے بھی
باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ہم تو کہتے تھے یہ اپنے گھر میں چھپ جائے, اس کو کوئی نہ جانے. ہم تو کہتے تھے اس کی بات پر کوئی لبیک نہ کہے. ہم تو یہ کہتے تھے کہ اس کی بات پہ کوئی کھڑا نہ ہو جائے. ہم تو یہ کہتے تھے اس کے ماننے والوں کی تعداد نہ بڑھے. ہم تو یہ کہتے تھے یہ جو کہتا ہے اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, تو ہم یہ چاہتے تھے یہ بات اس کی گھر تک رہ جائے. اب تو اس کی بات مکے سے باہر بھی پہنچ گئی ہے. یثرب والے بھی اس کو ماننے لگ پڑے. دنیا کے کونے کونے پہ اس کی بات کا چرچا ہو رہا ہے. محمد مکے میں رہتا ہے اور مدینے میں باتیں چل رہی ہیں. محمد مکے میں رہتا ہے, حبشہ میں باتیں چل رہی ہیں. محمد مکے میں رہتا ہے, بات طائف میں چل رہی ہے. محمد مکے میں رہتا ہے, اب بصرہ کی بستی میں بھی بات چل رہی ہے. دور دور تک لوگ اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں. اب یہ مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کچھ کر لیں. اگر یہ کہیں چلا گیا, باہر چلا گیا, کسی بستی میں چلا گیا, کسی اور شہر میں چلا گیا, تو پکی بات ہے اس کی طاقت بڑھ جائے گی اور ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی. کیونکہ محمد کی زبان میں اللہ نے وہ چاشنی رکھی ہے, اتنی تو چاشنی شہد میں نہیں جو میرے نبی کی زبان میں مٹھاس موجود ہے. اس کی زبان میں تو مٹھاس ہی بہت ہے, شہد میں وہ چاشنی نہیں, خوشبوؤں میں وہ خوشبو نہیں. اس کی بات میں اتنی طاقت ہے, جو اس کو دیکھتا ہے سنتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو ہم یہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ باہر نہ جانے پائے, کسی اور شہر میں نہ چلا جائے, یثرب میں نہ چلا جائے, حبشہ میں نہ چلا جائے, کسی اور جگہ پہ جا کے پناہ نہ لے لیں. اب اس کے ساتھی چلے گئے, یہ ادھر موجود ہے, ابو بکر موجود ہے, علی موجود ہے, سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے. کوئی کہتا ہے اس کو قید کر دو, جیل میں ڈال دو, اس کو مقید کر دو. تو ابو جہل بول کے کہتا ہے قید میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں. شاب ابی طالب کے اندر ہم نے اس کو 3 سال قید کیا ہے, ہمیں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا, بلکہ یہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن کے نکلا ہے. بلکہ اس کا قید ہونا کئی لوگوں کے لیے ایمان لانے کا سبب بنا ہے. ہم نے دیکھا ہے اس نے پتے مسل کے ان کی پھکیاں بنا کے اپنی خوراک بنا لی, لیکن اس نے تنگی تو برداشت کر لی. لیکن ہم نے دیکھا جب یہ محمد قید سے باہر نکلا نا, تو لوگوں نے اس کا استقبال کیا ہے, دنیا نے اس کا کلمہ پڑھا ہے. جب یہ قید میں گیا تھا تو چند لوگ تھے, جب یہ باہر نکلا تو لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. قید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر ہم نے اس کو قیدی بنا لیا تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب پہلے یہ قیدی بنا تھا اس وقت پوزیشن اور تھی. اب اگر اس کو قیدی بنایا, تم نہیں جانتے آج کل اس کا بڑا طاقتور فوجی عمر موجود ہے. اب اس کا فوجی عمر ہے, تے عمر کو پتہ چل گیا تو عمر نے تے واری بھی نہیں آن دینی, عمر نے تے واری بھی نہیں آن دینی. ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا, قید کرنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. دوسرا بولا میرا مشورہ ہے اس کو جلا وطن کر دو, جلا وطن نکال دو, ادھر سے چلا جائے, نہ ادھر رہے گا نہ ہمیں تکلیف دے گا. ابو جہل بول کے کہتے پاگلو,
اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو باہر کسی شہر میں جا کے اس نے پناہ لے لی، تم نہیں جانتے اس کے قریب جو بھی آ کے بیٹھے گا، اللہ کی قسم اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے یہ کسی کو اپنے سے دور نہیں جانے دے گا۔ اللہ، اس کی زبان میں بہت تاثیر، اس کی زبان میں بہت تاثیر۔ اللہ، حضور آئے تو سر آفرین چھپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ تیرا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اگر یہ چلا گیا تو اللہ کی قسم ہے یہ ناکام ہو کر نہیں لوٹے گا، اس کے ماننے والے بھی بڑھ جائیں گے، اس کی فوج بھی بڑھ جائے گی، اس کا لشکر طاقتور ہو جائے گا۔ یہ باہر چلا گیا کسی شہر میں تو یہ طاقتور ہو کے ہم پہ آ کے حملہ آور ہو جائے گا، ہمیں کمزور کر دے گا، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ بات تو ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ سوئے پڑے ہو، یہ تدبیریں بنا رہے، آپ آرام کر رہے ہو، یہ مشورے کر رہے، آپ اپنے بستر پہ لیٹے ہو، آپ کو کوئی خبر نہیں، لیکن یہ منصوبے تیار کر رہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ، میں تمہارا رب ہوں، میں آپ کا خدا ہوں، میں آپ کا مالک ہوں، میں آپ کا پیدا کرنے والا ہوں، آپ میرے نبی ہو، میرا کام ہے آپ کی نگہبانی کرنا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ زمین و آسمان پر بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ زمین کے کسی کونے پہ بیٹھ جائیں، زمین کے کسی کنارے پہ بیٹھ جائیں، زمین کی کسی غار میں چھپ جائیں، جہاں بھی بیٹھ کر یہ منصوبہ بنائیں گے، میں اللہ وہاں بھی دیکھ لیتا ہوں، میں اللہ وہاں بھی سن لیتا ہوں، کیونکہ میری صفت ہے انہ علیم بذات الصدور۔ یہ منصوبہ بنا رہے، یہاں سے نکال دو، گرفتار کر لو۔ ایک نے مشورہ دیا، چلو پھر ایسا کر لو کہ اس کو قتل کر دو، الیاذ باللہ۔ حضور کو کیا کرو؟ بولو قتل کر دو، نہ رہے گا، نہ مسئلہ بنے گا، نہ یہ رہے گا، نہ کوئی پریشانی بنے گی۔ ایک بولے آگے جناب مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں جب ہم ان کو قتل کریں گے کوئی کھڑا ہو جائے گا، بدلہ لے گا، اس کی بھی تو برادری ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ شیطان کھڑا ہو گیا جو نجدی کی شکل میں آیا ہوا تھا، اس نے کہا اگلا مشورہ میں دیتا ہوں، تو کی مشورہ دینا ہے؟ میرا مشورہ ہے، میں یہ مشورہ دیتا ہوں، میں یہ رائے دیتا ہوں، یہ بات تو بڑی معقول ہے،
محمد سب بولو اور اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قتل کرنے کا منصوبہ تو ٹھیک ہے، رہی تمہاری اگلی پریشانی کہ ہم کیسے جواب دیں گے برادریوں کو، قبیلوں کو جو بدلہ لینے کے لیے آئیں گے۔ تو شیخ نجدی شیطان کہتا ہے میرا مشورہ یہ، ساری برادری کے بڑے بڑے لوگوں کو بلاؤ، ایک وقت مقرر کرو، ایک جگہ مقرر کرو، سب آ جائیں اور سب کو کہہ دو اکٹھے ہو کے جائیں گے، تاکہ کل کوئی بدلہ لینے نہ آئے۔ ہر برادری کا بندہ شامل کر لو، ہر قبیلے کا بندہ شامل کر لو، تاکہ کل کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے۔ اگر دیت کی بات آ جائے تو سب مل کے دیت جمع کرا دیں، سب مل کر چلے جاؤ۔ منصوبہ تیار۔ سب نے شیطان کی رائے کو پسند کیا، بوڑھے نجدی کی بات کو پسند کیا۔ جو شیطان تھا انسانی لبادے میں آیا تھا۔ منصوبہ تیار، تدبیر بن گئی، لیکن اوپر والا کہتا ہے نیچے والوں تم اپنی تدبیر بناؤ، اللہ اپنی تدبیر بنائے گا۔ تدبیر بن گئی۔ حضور علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، اللہ نے پیغام بھیجا میرے مصطفیٰ انہوں نے تجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ لیکن گھبرانا نہیں، انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک یہ ہے جنہوں نے اپنا منصوبہ اور تدبیر بنائی ہے، اور ایک تیرا اللہ ہے جس نے اپنا منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ اب میں کیا کروں؟ تیاری کر ہجرت کی، تیاری کر، بولو نا، ہجرت کی تیاری کر، چل مدینے کی طرف، جا کے ابو بکر کو تیار کر۔ کس کو تیار کر؟ ابو بکر کو۔ میرے آقا صبح اٹھے نا، اللہ نے جب پیغام اور میسج دیا، میرے رب نے سارا منصوبہ بتایا، تو حضرت آقا علیہ السلام اٹھ کر ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے تو دستک دی نا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آج جب میرا دروازہ کھٹکا تو کھٹکنے سے پتہ چل گیا یہ کوئی عام انسان دروازہ کھٹکھٹانے والا نہیں، دروازے کی دستک بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ آ گیا ہے۔ کون آ گیا ہے؟ اللہ کا نبی آ گیا۔ حضور کے پاؤں کی آہٹ بتا رہی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی جہاں سے گزرتے تھے تو خوشبو آ جاتی تھی، اللہ اس راستوں کو معطر کر دیتا۔ سیدنا ابو بکر نے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا میرا نبی کھڑا ہے۔ یا رسول اللہ اس وقت آپ یہاں کہاں ہو، کیسے تشریف لائے ہو؟ حضور نے کہا ابو بکر میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ آپ مجھے حکم کرتے نا میں حاضر ہو جاتا، آپ مجھے آرڈر کرتے میں خادم آ جاتا، آپ مجھے آرڈر کرتے میں خدمت کو آ جاتا، آپ مجھے آرڈر کرتے میں حاضری لگاتا، آپ مجھے آرڈر کرتے نوکری نبھاتا، آپ مجھے آرڈر کرتے خطرہ ہے دشمن کیا کرنا جائے۔ آج پتہ ہے مدینے میں کم لوگ صحابہ ہیں، سب تو چلے گئے، میں اپنے گھر علی آپ کے پاس اور آپ اکیلے میرے پاس آ گئے ہو۔ تو میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر آج میرے اللہ نے مجھے آرڈر ہی یہ دیا ہے، آج ابو بکر کو نہیں بلانا،
ابو بکر کے در پہ خود چل کے جانا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے. اگر دنیا کو پتہ چل جائے تم تو اس بات پر اعتراض کرتے ہو ابو بکر نبی کے پاس کیوں بیٹھا ہے, تم اس بات پہ اعتراض کرتے ہو ابو بکر نبی کا ساتھی کیوں ہے, تم اس بات پہ اعتراض کرتے ہو ابو بکر نبی کا ہمدرد کیوں ہے, تم تو اس بات پہ اعتراض کرتے ہو ابو بکر خیر خواہ کیوں ہے, تم تو اس بات پہ اعتراض کرتے ہو کہ ابو بکر روزے میں کیوں ہے. میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں ابو بکر ساتھ ہے وہ تو ساتھ ہی رہے گا. میں نے تو نبی کو بھی مصطفیٰ کو بھی ابو بکر کے دروازے پہ بھیج دیا ہے کوئی روکنے والا تو روک لے. وہاں پہنچے, حضور نے کہا سب کو ہٹا دو, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, الگ ہو کے بیٹھنا چاہتا ہوں. تو سیدنا ابو بکر نے کہا علی و اہلک, اہلی و اہلک, اے میرا گھر تہاڈا گھر ہے, میرا در تہاڈا در ہے, میرے گھر والے آپ کے گھر والے, میری بچی عائشہ آپ کی بیوی ہے, اسما بھی آپ کی رازدار ہے, یہ ابو بکر کا گھر ہے, یہاں کوئی غیر رازدار کوئی نہیں, یہ ابو بکر کا گھر ہے, یہاں غیر ذمہ دار کوئی نہیں رہتا, یہ ابو بکر کا گھر ہے, یہاں کوئی بددیانت نہیں رہتا, یہ ابو بکر کا گھر ہے, یہاں پہ کوئی نہیں رہتا. یا رسول اللہ ابو بکر سے لے کے عائشہ تک, ابو بکر سے لے کے اسما تک, ابو بکر سے لے کے ابو بکر کی بیوی رومان تک, ابو بکر سے لے کے ابو بکر کے بچے تک, میرے گھر میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اہلی والکا, سونیا اے تیرے بھی رازدار نے تے میرے بھی رازدار نے. یہاں بے خوف آ کر بیٹھو, اہلا و سہلا مرحبا, یہاں کوئی خطرہ نہیں, آپ اندر تشریف لائیں. حضور اندر آ کے بیٹھے نا, تو حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی. ہجرت کی اجازت دے دی. ابو بکر سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مبارک ماشاءاللہ, اللہ نے بڑا فضل کیا. تے نالے کیا سونیا میرے لئی کی حکم ہے, میرے لئی, میں ابو بکر تے تواڈے تو بغیر نہیں نہ رہ سکدا, میں تے تواڈے نال ہی رہ سکدا واں. اور اللہ نے بھی قرآن میں ابو بکر کو رسول کو جوڑ دیا, فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہ, محمد اللہ کا رسول ہے اور ابو بکر محمد کا ساتھی ہے, محمد کا ساتھی ہے. حضور نے کہا ابو بکر مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل گئی اور آپ کو بھی اجازت مل گئی, لیکن آپ کو اجازت کس صورت میں ملی ہے؟ اللہ نے کہا ہے میرے مصطفیٰ اگر ابو بکر آپ کے بنا نہیں نہ رہ سکتا تو میں نے بھی ابو بکر کو اپنے نبی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرے گا, مدینے میں آپ کے ساتھ جائے گا. اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ہجرت کرو گے اور ہم دونوں اکٹھے سفر کریں گے, تیاری کر لو, ساز و سامان باندھ لو. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے غم میں روتے لوگ دیکھے تھے, تکلیف میں روتے دیکھے تھے, درد میں لوگوں کو روتا دیکھا تھا, جدائی میں روتا دیکھا تھا, افسردگی میں روتا دیکھا تھا, اداسی میں روتا دیکھا تھا, نہیں ہر قسم کے حالات تکلیفوں میں روتا دیکھا تھا. لیکن آج جب میرے نبی نے, میرے رسول نے, میرے سرتاج نے, میرے آقا نے میرے ابا کو خوشخبری سنائی نا, لب مسکرا رہے تھے, آنکھیں خوشی میں رو رہی تھی. اللہ
آج پتہ چلا کہ خوشی میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، خوشی میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا۔ حضرت ابوبکر نے اونٹ شونٹ تیار کی، خیر سفر کی تیاری ہو گئی، گھر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات ہوئی، میرے آقا اپنے بستر سے اٹھے، میرے آقا بولو نا، بستر سے اٹھے۔ حضور کے گھر میں دو شخص ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں، ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں اور ایک کو مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلایا اور اٹھایا، جگایا، جگا کر کہا اے علی میرے بھائی، اے میرے ویر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے فوراً نکلو، اور میں جانا چاہتا ہوں سفر پر، اور میں اپنے سفر پر روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ یہ لے میری سبز چادر، یہ لے میری سبز چادر، یہ میری خضری چادر، یہ میری سبز کملی لے لے، اور یہ میرا بسترا بچھا ہوا ہے، اس پر لیٹ جا، اور یہ میری چند امانتیں ہیں جو لوگوں نے میرے پاس رکھی ہیں، علی ان امانتوں کو اپنے پاس محفوظ کر لے، اور میری چادر لے کے میرے بسترے پہ سو جا، اور میں جا رہا ہوں۔ تو ذرا توجہ کرنا، صبح علی اٹھ کر ان ساری امانتوں کو تقسیم کر دینا اور کر کے میرے پیچھے آ جانا، میں محمد قبا پہ تیرا انتظار کروں گا۔ میں جا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ ہائے، علی سے جا کے پوچھو تلواروں کے سائے میں نیند آتی ہے کہ نہیں؟ آدمی کو پتہ ہو باہر پولیس کھڑی ہے، گرفتار ہونا ہے، تو آدمی کو نیند نہیں آتی، ساری رات کروٹیں لیتا ہے، کروٹیں لیتا ہے، نیند نہیں آتی۔ پتہ ہو کہ آج دشمن حملہ کرے گا، نیند نہیں آئے گی، نیند تو بڑی دور کی بات ہے، سکون ہی نہیں آئے گا، چین بھی نہیں آئے گا۔ علی آپ بھی بتاؤ نا، آپ نے تو سب کچھ دیکھا ہے، اور آپ باہر نکل کر جانتے بھی ہو خطرہ نظر آ رہا ہے، اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ دشمن باہر کھڑے ہیں، راستہ رات کا ہے، خطرے کی علامت ہے۔ تو حضرت آقا کہتے ہیں علی بستر پر آپ آرام کرو، آپ کو میرے بستر پر سونے کی ضرورت ہے، باہر والا معاملہ میرے اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ وہ اللہ جانے۔ علی تو بتانا تجھے کیسی نیند آئی ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں تلواروں کو دیکھوں تو سو نہ پاؤں، دشمنوں کو دیکھوں تو نیند نہ آئے، خطرہ دیکھوں تو آرام نہ آئے، لیکن یہ جو بستر نبوت ہے نا، اس پر سونا کوئی عام سونا تو نہیں نا، یہ تو کانٹوں پہ سونا ہے، یہ تو مشکل میں سونا ہے، یہ تو تکلیف پہ سونا ہے۔ مجھے اللہ کے نبی نے اپنے بستر پہ سونے کا کہا اور سبز چادر دے دی، لپیٹ کے لیٹ کر سو جا۔ میں نے مجھے کہا علی تو آرام کرنا، میں دشمن کی جانب کیا دیکھتا، تلواروں کی جانب کیا دیکھتا، خطرے کو کیا بھاپتا، مجھے ان کا کیا خوف تھا، مجھے تو اس بات پر یقین تھا کہ میرے نبی نے کہا سو جا، میں نے کہا میرا نبی کہہ رہا ہے سو جا۔ علی بے خوف ہو کر سو، کیونکہ نبی نے کہا ہے سو جا، نبی نے کہا ہے سو جا۔ آج تو مجھے خوف ہی نہیں ہے، اور اگر مجھ سے پوچھو ساری زندگی میں جس رات بے خوف سویا وہ رات وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سویا ہوں۔ کیوں؟ حضور نے کیا کہا تھا؟ سو جاؤ، صبح اٹھ کے امانتیں بانٹنا اور میرے پیچھے آ جانا۔
مجھے یقین تھا یہ دشمن بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تلوار بھی نہیں چل سکتی، مجھے موت بھی آج کی رات نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ میرے نبی نے کہا سو جا، اٹھ کر پیچھے آنا ہے۔ تو مجھے پتا تھا آج کچھ نہیں ہوگا، میں ایسی نیند سویا، ایسی نیند آیا۔ اگر سبحان اللہ کہو تو میں تمہیں ایک گل دسا اونچی آواز سے، یوں لگتا ہے اللہ نے کہا علی تیری نیند کی راحت کے لیے میں نے بستر نبوت تجھے عطا کیا ہے، اور مصطفیٰ تیری نیند کی رات کے لیے میں نے بستر گود صدیق عطا کیا ہے۔ علی تو سو بستر نبوت پہ اور میرا نبی سوئے گود صدیق میں۔ اللہ ہاں جی، ایک کو حضور کا بسترا ملا اور دوسرا میرے نبی کو صدیق کی گود ملی۔ کتنی اعزاز کی بات۔ مجھے یوں لگتا ہے میرا نبی کہہ رہا ہے علی تو میرا دماد ہے، سب کچھ تیرے سامنے تجھے دے کے جا رہا ہوں۔ تجھے ساری امانتیں ہمیشہ دمادوں کو دیا جاتا ہے، سسر سے لیا جاتا ہے، سسر سے دماد کو دے کے جا رہا ہوں اور سسر کے پاس جا رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں سسر جی دماد کو اپنی امانتیں دے کر آیا ہوں، بستر دے کر آیا ہوں، اور تیرا دماد تیری طرف آ رہا ہے۔ تو سسر پیغمبر نے کہا تم امانتیں دے کر آئے ہو، میں نے بیٹی بھی آپ کو دے دی، میں نے اپنی گود بھی آپ کو دے دی، میں نے اپنا خزانہ بھی آپ کو دے دیا، میں نے کندھے بھی آپ کو دے دیے۔ سسر سے لیا جاتا ہے، دماد کو دیا جاتا ہے، تو لے لے میں اپنے سسر سے لے لوں گا۔ اور سسر نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنے دماد مصطفیٰ کو دے دی۔ ہاں جی، سارا انتظام کیا۔ سسر سے لیا جاتا ہے، دماد کو دیا جاتا ہے۔ سسر کسی سے کچھ نہیں لیتا، اور سسر صدیق اکبر ہو، دماد مصطفیٰ ہو، اور ادھر سسر مصطفیٰ ہو، دماد علی ہو۔ کمال، دماد کو امانتیں دے دی، دماد کو دے کر آنا، اور ادھر اللہ نے سسر کو اپنی امانت دے دی۔ میرا نبی اللہ کی امانت تھی نا، کس کی امانت تھی؟ تو میرے اللہ نے کہا ابو بکر دھیان رکھنا، تیرا دماد میرا نبی ہے، تیرا دماد میرا پیغمبر ہے، تیرا دماد میرا رسول ہے، تیرا دماد میری رحمت ہے، تیرا دماد میری برکت ہے، تیرا دماد میری محبت ہے، تیرا دماد میری جان ہے، تیرا دماد میرا محبوب ہے، تیرا دماد میرا حبیب ہے، تیرا دماد میرا صاحب قرآن ہے۔ اے ابو بکر ہے، میرا نبی اپنی امانت علی کو دے کر آیا ہے، اپنے دماد کو، اور میں نے اپنا پیغمبر تیرا دماد اپنی امانت تجھے عطا کر دی ہے۔ آج سسر بننے کا قضا کر دے، باپ بننے کا قضا کر دے، ذمہ دار بننے کا قضا کر دے، آج صداقت کا قضا کر دے، آج محبت کا قضا کر دے۔ تو ابو بکر نے بھی سارا گھر سارا خاندان، سارا مال، سارا متاع، سارے خزانے میرے نبی کے قدموں پہ لٹا دیے، میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیے، میرے نبی کے قدموں پہ لٹا کر اپنے اللہ کے سامنے اپنی حقداری کا اعلان کر دیا۔ ادھر سے سسر کے دروازے پر مصطفیٰ آیا، اور ادھر
گھر سے سسر اپنے داماد کو عطا کر کے آیا، ان کو اپنا بستر دیا، ان کو اپنی امانت دی اور دنیا کو بتا دیا علی کا محافظ بھی اللہ ہے، مصطفیٰ کا محافظ بھی اللہ ہے، صدیق کا محافظ بھی اللہ ہے۔ اب یہ تینوں اللہ کی حفاظت میں ہیں کیونکہ میرے نبی کے ساتھی ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ علی کا محافظ بھی اللہ، مصطفیٰ کا محافظ بھی اللہ۔ ایک بار کھڑے، حضور باہر نکلے، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں گھبرا رہا تھا کہ کیا بنے گا، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے یوں مٹھی بھری، مٹھی ریت کی، ذروں کی، میرے آقا نے مٹھی بھری۔ اللہ نے کہا میرے نبی مٹھی بھرنا آپ کا کام ہے، میزائل بنانا، فاسفورس بنانا، فاسفورس بنانا، بارود بنانا، آنسو گیس بنانا میرا کام ہے۔ میرے آقا نے مٹھی بھری اور مٹھی بھر کے کیا پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم، بڑی نا، تو مٹھی بھر کے باہر گئے۔ اللہ نے کہا میرے مصطفیٰ پڑھ، شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ۔ میرے نبی نے پڑھ کے نا مٹھی پہ ماری پھونک، مٹھی پہ ماری، میرے آقا نے جب مٹھی میں ماری نہ پھونک تو میرے اللہ کہتا ہے مصطفیٰ دیر نہ کر، کہیں یہ یہیں پہ نہ پھٹ جائے، یہیں پہ نہ پھٹ جائے، وقت کم ہے، مٹھی کھول دے اور کھول کے ان کی طرف یوں پھینک دے۔ تو میرے آقا نے مٹھی کھولی نا تو آنسو گیس پھیل گیا، آنکھیں لوگوں کی بند ہو گئی، دیکھنے والے نبی نہ ہو گئے، حملہ کرنے والے کمزور پڑ گئے، جاگنے والے سو کے رہ گئے، کھڑے ہونے والے نیچے بیٹھ گئے اور نبی بیچوں گزر گیا، نبی بیچ میں سے گزر گیا، حضور بیچ میں سے نکل گئے، اللہ، میرا نبی بیچ میں سے گزر گیا۔ شاہت الوجوہ وعنت الوجوہ، یاسین پڑھتا میرا نبی چلا گیا، مٹھی کھولی نا وہ ذرات آنسو گیس بن گئے، وہ ذرات فاسفورس بن گیا، وہ ذرات بارود بن گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دیکھنے والے نبی نہ ہو گئے۔ آج یا اللہ دیکھ رہا ہے یا زمین پر میرا مصطفیٰ دیکھ رہا ہے، حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور اللہ میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے اللہ کہتے ہیں میرے نبی اپنی نظر ابو بکر کے دروازے کی طرف لگا لے، ابو بکر کے دروازے کی طرف لگا لے، اور تیرے لیے میری نظر کافی ہے، تیرے لیے میری نظر کافی ہے، تجھے دیکھنے کے لیے میری نظر کافی ہے۔ اپنی نظریں ابو بکر کے دروازے پر لگا، کہیں آگے نہ نکل جائے، راستہ نہ بھول جائے، کہیں اور نہ چلا جائے، ابو بکر کے دروازے کی طرف لگا دے۔ تیرا کام ہے ابو بکر کے دروازے کا دھیان کرنا اور میرا کام ہے مصطفیٰ کا دھیان کرنا۔ اللہ، حضور کو مصطفیٰ سنبھال رہے ہیں، چلے گئے، اے اٹھے، انہیں کہا ویکھو بوا تے کھلیا سیگا، کھلدیاں تے ویکھیا ہے لیکن باہر نہیں آئے، باہر نہیں آئے۔ اللہ، جب انہوں نے دیکھا نا کہ باہر نہیں آئے تو ایک نے کہا اندر پھلانگ کے دیکھو، اندر دیکھا تو بسترے میں کوئی سویا ہوا ہے، ان کا کوئی سویا ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے نہیں 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 غلطی لگ رہی ہے، کہا وہ کیسے؟ کہہ رہے تہجد کا وقت ہے، یہ تو نبی جاگا کرتا ہے، تہجد کے وقت تو نبی سوتا ہی نہیں، یہ تو اس کے جاگنے کا وقت ہے۔
اندر جا کے دیکھو. وہ کہتا ہے سوئے ہوئے ہیں, بستر نبی کا ہے, سبز چادر ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں, سویا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وقت نبی کے سونے کا, نبی سو گیا, امت کو کون سنبھالے گا؟ امت کو اس کے لیے کون مانگے گا؟ اس کے لیے کون گڑ گڑائے گا؟ چلو جا کے اندر دیکھتے ہیں. دو گئے, چادر ہٹائی, چادر نبی کی, چہرہ علی کا, بستر نبی کا, چہرہ حیدر کرار کا, بستر نبی کا, وجود مرتضیٰ کا, بستر نبی کا, وجود میرے نبی کے بھائی کا, بستر نبی کا, وجود دماد پیغمبر کا. اور نے جدوں ویکھیا نا تے حضرت علی نو پوچھ دے نے, تو کیویں, او کتھے, تو کدھر, وہ کہاں؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے, وہ تو چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جہاں جانا تھا, جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں پہنچ گئے, جہاں علی جھوٹ بول رہا کدے نہیں. دنیا نے قید علی نے تقیہ کیا, جھوٹ بولا, جائز ہو گیا جھوٹ بولنا. حضرت علی نے کہا وہ تو چلا گیا, وہ تو چلا گیا. کہاں چلا گیا؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں وہ پہنچ گیا, جہاں وہ ابو بکر کے پاس جانا تھا, وہاں پہنچ گیا. نام ابو بکر کا نہیں لیا, باتیں اس انداز میں کی کیونکہ علی ہیں, انداز اپنا ہے, علی ہیں, تربیت نبی کی ہے, علی ہیں, سمجھایا نبی نے ہے, علی ہیں, پڑھایا نبی نے ہے, علی ہیں, شاگرد میرے نبی کا ہے, علی ہیں, پالا میرے نبی نے ہے, علی ہیں, لوریاں نبی نے دی ہیں, علی ہیں, کندھوں پہ نبی نے بٹھایا ہے, علی ہیں, نبی نے کھلایا ہے, علی ہے, نبی نے انگلی پکڑ کر پورا مکہ پھرایا ہے, علی ہے, میرے نبی کا تربیت یافتہ ہے. کہتا ہے وہ تو چلے گئے. کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا. کہاں جانا تھا؟ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے. یہیں سے انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ پاک ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت عطا